بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے مامور فرمایا تھا تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو باغیوں نے کیسے قتل کر دیا؟ کیا امام حسن علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت نہ فرمائی تھی؟ یا آخر ایسی کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باغیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے؟ اہل سنت محقق طہ حسین کے نزدیک مہاجر و انصار صحابہ میں سے کسی نے بھی عثمان کے قتل میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ان میں سے بعض عثمان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کے مخالف تھے مگر مجبوراً خاموش رہے، بعض نے مداخلت ہی نہیں کی اور مدینہ چھوڑ گئے۔ اسی طرح ان کا خیال ہے کہ قتل عثمان کے حوالے سے صحابہ کرام کے کردار سے متعلق جو کچھ مصادر میں نقل ہوا ہے ضعیف ہے۔ اس قسم کے تجزیہ و تحلیل کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت تمام صحابہ کی عدالت کے قائل ہیں اور عثمان کے قتل میں ان کا کردار اس عقیدے سے منافات رکھتا ہے۔ اس کے باوجود بعض صحابہ عثمان کے خلاف بغاوت میں سر فہرست تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہاشم بن عتبہ نے صحابہ ان کی اولاد کو عثمان کا قاتل قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان کی زوجہ نے قتل عثمان کے بعد معاویہ کے نام خط لکھا اور اس میں اہل مدینہ کو عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنے کا ذمہ دار قرار دیا۔ امام علی نے اگرچہ عثمان کو بہت زیادہ خطا کار کہا لیکن اس کے باوجود آپ اس کو قتل کرنے کے حق میں نہیں تھے بلکہ قتل عثمان کی مخالفت بھی کرتے رہے اور خود کو اس کے خون کی نسبت سب سے زیادہ بے گناہ قرار دیا۔ اسی طرح امام علی نے بلوائیوں کو بھی نصیحت کی اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی۔ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہونے کے بعد بعض افراد نے امام علی کو تجویز دی کہ مدینہ سے باہر چلے جائیں تاکہ اگر عثمان قتل ہو جائے تو آپ شہر میں موجود نہ ہوں۔ امام علی نے ان کی تجویز کو قبول نہیں کیا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے پیچھے جو وجوہات اور حقائق بیان کیے جاتے ہیں ان میں سب سے سر فہرست وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اقربا پروری تھی۔ بہت سے صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اقربا پروری اور اپنے رشتہ داروں کو بے جا نوازنے کی وجہ سے ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر میں جب اپنے رضائی بھائی عبداللہ ابن ابی سرہ کو گورنر تعینات کیا اور وہاں سے عمر بن عاص کو معزول کر دیا تو اہل مصر عبداللہ ابن ابی سرہ کی ظالمانہ کارروائیوں کی شکایات لے کر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی کسی بھی گزارش کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر اہل مصر عثمان غنی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے لگے تو عثمان غنی نے حضرت علی کو اپنا وسیلہ بنایا اور یوں حضرت علی نے اہل مصر کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا، لیکن یہ اہل مصر ابھی مدینے سے نکل کر مصر کے لیے جانے کے لیے راستے میں ہی تھے کہ انہیں خلیفہ سوم کا ایک ایلچی نظر آیا جو کہ مصر کی جانب رواں تھا۔ اہل مصر نے اس کو روکا تو اس سے ایک رکا برآمد ہوا جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر خلافت بھی ثبت تھی اور اس میں لکھا تھا کہ مصریوں کا یہ قافلہ جب مصر پہنچے تو ان کو زندان خانے میں ڈال کر قتل کر دیا جائے۔ مصریوں نے جب یہ خط پکڑا تو سیدھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ خلیفہ سوم عثمان غنی سے خلافت سے دستبرداری لی جائے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا اور یوں مصریوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور کہا کہ جب تک آپ خلافت سے دستبردار نہیں ہوں گے تب تک محاصرہ نہیں ہٹے گا، یا تو آپ دستبرداری کا اعلان کریں یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی
خود کو گھر میں محصور کر لیا۔ باغیوں نے تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین کو بھی ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا تاکہ کوئی بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نہ جا سکے اور ان کی مدد نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی کے قتل کے خواہ نہ تھے، لیکن وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ صلح کے ساتھ یہ معاملات طے ہو جائیں۔ جیسے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصریوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر کے واپس جانے کے لیے راضی کیا تھا، لیکن اب وہ باغی بے حد غصے میں آ چکے تھے اور ان کو قابو کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ان کی حفاظت کے لیے مامور فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر امام حسن علیہ السلام کے علاوہ اور بھی کوئی صحابہ ان سے الجھنا نہ چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے ہلکی سی جھڑپ کے بعد ان کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا۔ اسی جھڑپ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ان کی حفاظت پر مامور امام حسن علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، لیکن جب باغیوں نے انہیں وہاں سے ہٹنے پر مجبور کر دیا تو امام حسن علیہ السلام ان کو کافی سمجھاتے رہے، تلقین کرتے رہے کہ خلیفہ اسلام کے خلاف اپنی تلواروں کو نیام میں رکھیں اور بات چیت سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن باغی کسی بھی صورت میں خلیفہ اسلام سے دستبرداری کا اعلان لیے بغیر وہاں سے ہٹنے پر راضی نہ تھے۔ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ یہاں تو خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا جائے اور یا پھر شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 دن کے محاصرے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ محترم ساتھیو، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے خواہ نہ تھے، بلکہ وہ تو صلح کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت پر مامور کیا۔ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم قتل عثمان کے خواہ ہوتے تو کبھی بھی اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو باغیوں کے سامنے یوں حضرت عثمان کی حفاظت پر مامور نہ فرماتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر حملہ کرنے والے باغیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر بھی تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نائلہ جو کہ ان کے قتل کی چشمدید گواہ تھی، انہوں نے بیان دیا کہ ابن ابی بکر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی کو پکڑا اور کھینچا اور کہا کہ آپ نے سنت رسول کو تبدیل کیا ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ صاحبزادے، اگر تمہارے والد موجود ہوتے تو وہ ایسا ہرگز نہ کرتے۔ یہ سن کر ابن ابی بکر شرمندہ اور نادم ہوئے اور وہاں سے چل دیے، اور اس کے بعد 3 باغی اندر داخل ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ سیدہ نائلہ نے جب ان کو بچانا چاہا تو ان کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون آلود کرتے اور سیدہ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کو معاویہ بن ابی سفیان نے خوب استعمال کیا، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ماننے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ آپ پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو گرفتار کریں، ان سے بدلہ لیں، اس کے بعد ہم آپ کی خلافت کو قبول کریں گے۔ گو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی پالیسیاں ہی ان کی شہادت کا باعث بنی تھی، لیکن ان کی شہادت نے پھر سے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے تعلقات کو اس نہج پر لا کھڑا کیا تھا جس سے خانہ جنگی اور خون ریزی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا، جو کہ بلا شبہ کربلا کے دردناک واقعے پر منتج ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پکا سچا عاشق رسول بنائے اور اہل بیت اور صحابہ کرام سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔